ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر پر مٹی ڈالنے کی دیر ہے، ایک دائیں طرف سے کیڑا، ایک سامنے سے کیڑا، ایک بائیں طرف سے، انسان کے پیروں کی طرف سے 3 کیڑے نکلتے ہیں، بچھو سام تو بات ہی کوئی نہیں، 3 کیڑے نکلتے ہیں۔ پہلا کیڑا انسان کی پلکیں اٹھاتا ہے، اس کے آنکھ کے ڈیلے میں ڈنگ مار کے سارا پانی چہرے پر نکال دیتا ہے۔ آ جا بھائی سنو سیرت نبی کی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں عذاب قبر بتا رہا ہوں لوگوں، تمہارا یہ حال ہو گیا۔ اگر میں لوگوں عذاب قبر دکھاؤں، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ دوسرا کیڑا انسان کی دائیں طرف سے نکلتا ہے، کفن کو پھاڑتا ہے، یہ انسان کی دنی، یہ ناف، یہ سنڈی، اس کے اندر جب کیڑا مارتا ہے انسان کے پیٹ تک کی اتنیاں ساری پھٹ جاتی ہیں۔ تیسرا کیڑا انسان کے پیروں کی طرف سے نکلتا ہے، پیروں کے ناخن کے اوپر ڈنگ مارتا ہے، ماتھے تک کے جتنی ہڈیاں سب سارے کے سارے جوڑ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی اوقات۔ یارو خدا واقعی اللہ کے واسطے پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، تمہاری مرضی، تم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اس وقت بحیثیت مسلمان ہونے کے، اللہ کے بندے نبی کے امتی ہو کے بیٹھنا، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا۔ اس زبان سے گانے کی عادت، غیبت کی عادت، چغلی کی عادت، گالیوں کی عادت اس زبان سے چھڑا دو، اور اللہ اللہ کا ذکر اس زبان کو اتنا یاد کرا دو، دنیا کی زندگی میں اتنا اللہ اللہ کرو کہ قبر کے اندر جانے کے بعد یہ زبان اللہ اللہ کہنا نہ بھولے۔ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سفر میں، حضر میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جب وہ تمہیں نہیں بھولتا تم ان موقعوں پر اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک آدمی ایک سیکیورٹی گارڈ رکھے 20,000 پیسے کم نہیں۔ یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں نے بھی کہیں نہ کہیں کتابوں میں پڑھا ہے، فرما ایک آدمی گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، اللہ نے 16 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کے پاس کھڑے کر رکھے ہیں، 16 سیکیورٹی گارڈ۔ پردے کے اندر ایک نظام ہے، یہ سانس والی نالی، یہ خوراک والی نالی، روٹی کا لقمہ انسان منہ میں ڈالتا ہے، سانس والی نالی پر فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ اندر نہ جائے، جب سانس لینے لگتا ہے خوراک والی نالی پہ فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ ہوا اندر نہ چلی جائے۔ دو بڑی عزیزو، یہ آنکھ ہے، دکان بنائی، کروڑوں روپے کا دکان کے اندر سامان ڈالا، 20,000 روپے کا شٹر نہیں لگاؤ گے دکان بیکار، مالک کو لوگ بیوقوف کہیں گے۔ اللہ نے یہ دکان، اس کے اندر عزیزو ہر چیز اس میں نظر آ رہی ہے، جو دیکھ رہے ہو زمین پہ بیٹھ کے سورج کو دیکھ رہا ہے، زمین پہ بیٹھ کے چاند ستاروں کو دیکھ رہا ہے، لیکن عزیزو میرے عزیزو جب رات کا وقت آتا ہے اللہ جل شانہ ان شٹر کو گرا دیتا ہے، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے یہ آنکھ پہ شٹر خود بخود گر جاتا ہے، جب صبح کا اجالا ہوتا ہے کوئی شٹر کو نہیں اٹھاتا، اللہ خود بخود آنکھ کے شٹر کو اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا او میرے بندے، تیری ساری زندگی کی عبادت ان پلکوں کا بدلہ نہیں دے سکتی، بتا میری نعمتوں کا بدلہ تو کیسے دے گا؟ اللہ اکبر۔ کوئی چارجنگ نہیں، کوئی چھوٹا موٹا سیل کوئی نہیں، خود ہی گر گئی، نیند آنی شروع ہوئی، یقین جانو اماں نے چادر تو جسم پہ دی، اللہ نے اس آنکھ والی چادر پر اللہ نے خود بخود پردہ گرا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ دو گندی تہذیب، چھوڑ دو گندی گفتگو، یہ میرا بیان میرا عزیزو پوری دنیا کے اندر جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ ایک دن غصے میں مولانا، میں نے پتہ نہیں کہاں تقریر کی، میرے منہ سے عجیب سی بات نکلی،
میرے نمبر پر فوراً یوٹیوب پر میرے عزیزو، واٹس ایپ پر پتہ نہیں فوراً ایک میسیج آیا ایک سکھ کا، یوں اس نے ہاتھ جوڑے کہ پاجی جاندی کرو تم اس نبی کی زندگی بیان کرتے ہو جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کی تقریر مسلمان نہیں سنتے، ہم جیسے سکھ سن سن کے ہم بھی تمہارے نبی کے عاشق ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ اس کاش کے انڈیا کے ایک کھلاڑی ہیں، یقین جانو ہندو، ان قریب انشاءاللہ فقیر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے گا، پھر دنیا کو پتہ لگے گا خدا کی قسم محمد ذلیل کرنے نہیں آیا، محمد عزت دینے کے لیے آیا۔ نہ بولو، ہم تو فقیر سے لوگ ہیں بابو، جہاں دکان کھولی ہم نے تو حضور والی سنت کی خوشبوئیں بیچنی شروع کر دی، آئے جس کا جی چاہے لے جائے جس کا جی چاہے۔ ہماری تو دکان کے فرنٹ پر ہی مونوگرام لکھا ہوا ہے، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سبحان اللہ۔ گالی تو میرے عزیزوں میں تب دوں، برا تو میں لوگوں کو تب کہوں، مجھے قرآن بیان کرنے کی میرے عزیزوں اس کے علاوہ کوئی فرصت ملے، ایک دن میں 4 پروگرام، ایک دن میں 5 پروگرام، ایک دن میں 6 پروگرام، پچھلا ہفتہ سندھ کے اندر، یہ ہفتہ صوبہ سرحد کے اندر، یہ ہفتہ پنجاب کے اندر، اگلا پتہ نہیں میرے عزیزوں کہاں جائے گا، لیکن خدا پاک کی قسم ہے اس قرآن نے اتنا اونچا کر دیا، اتنی برکت قرآن کی ہے، وزیر اعظم کا استقبال خدا کی قسم ایسا ہوتا نہیں جتنا قرآن والوں کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا لوگوں، یہ میرا رشتہ دار نہیں لگتا، اپنی حلال کمائی میرے قدموں پہ پھینک رہا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ خدا کے واسطے زبان کا میٹھا بول، یاد رکھو سنگتیو، یاد رکھو میرے دوستو، جب جنازہ جائے لوگ کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہوئے جائے، ایک آدمی نے کلمہ شہادت بھی پڑھا اور تمہیں کندھا بھی دیا، اور اس نے جب جنازے سے کندھا دے کے فارغ ہوا، یوں کر کے اپنا کندھا جھاڑ کے کہا چنگا ہویا مر گیا، قیامت کا دن ہوگا، ولی غوث کتب ابدال جنازے کے اندر آئے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے جنازے کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، روزے حج کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، قرآن کی تلاوت کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، پہلے اس آدمی کو بتا کیا دکھ دے کے آیا جو تیرے جنازے میں کہہ رہا تھا اچھا ہوا مر گیا ہے، اے 10 پہلے۔ فرشتے انسان کی نیکیوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے لے کے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے اس کے پاس رکھ دو، اس میں کیا ہے نماز، اس میں کیا ہے روزہ، اس میں کیا ہے حج، اس میں کیا ہے فلانے فلانے ثواب، اللہ فرمائیں گے سارے ثواب قبول کروں گا، پہلے یہ بتا جب گھر سے تیرا جنازہ اٹھا کتنے بندے جنازے کی چرپائی کو پکڑ کے رو رہے تھے، اللہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے اور 1 بیوی، اور خدا کی قسم یہ میری بہنیں مائیں جو 300-400 کی تعداد میں بیٹھی ہیں، آج فقیر ان کی نمائندگی کرے گا، یہ وہ نوکرانیاں ہیں جب سے تمہارے گھر میں لال جوڑا پہل کے آئی بوڑھی ہو گئی، انہوں نے آج تک کبھی اپنی نوکری کی تنخواہ کا تمہارے سے تقاضا نہیں کیا۔ میری بہنوں خدا کے واسطے تم بھی دنیا سے اپنی نوکری کی اپنی تنخواہ کا تقاضا نہیں کرنا، ان اجری الا علی اللہ، اگر پردے میں رہ کے چلی گئی، حیا کا دامن سنبھال کے چلی گئی، بچوں کی تربیت اچھی کر کے چلی گئی، 5 وقت کی نماز کی پابندی، رمضان المبارک کے روزے رکھ کے چلی گئی، اپنے شوہر کے حق ادا کر کے چلی گئی، اور شوہر نے مرتے ہوئے کہہ دیا میں تیرے سے راضی ہو گیا، حضور نے فرمایا ایسی بیٹی کو مبارکباد دو، شوہر سے 500 سال پہلے اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔
3 شخصوں کی ضمانت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ پہلا وہ آدمی، آپ نے فرمایا جو آدمی گناہوں والی زندگی سے توبہ کرے پھر دوبارہ گناہ نہ کرے، دوبارہ گناہ کرنا اتنا ایسا ناممکن ہو جائے جیسے جانور کے تھنوں میں سے دودھ نکالنے کے بعد دودھ ڈالنا ناممکن ہو جائے، ایسے گناہوں والی زندگی سے نفرت کرے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ جا کر ہر جلسے میں اس امتی کو مبارکباد دینا، قیامت کے دن لوگ مجھے تلاش کریں گے، میں توبہ کرنے والے کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا میں ہاتھ پکڑ کر جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔